السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے روزانہ ایک حدیث پاک ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ حدیث پاک پسند ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے، اور یہ بہت ہی مفید ہوگا آپ کے لیے کہ ڈیلی لائف کے متعلق حدیث مبارکہ آپ کے پاس پہنچیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج کی جو میری حدیث پاک ہے، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، وہ ہے کہ اکیلا رہنا کیسا ہے اور اکیلے رہنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیوں فرمائی ہے، اور وہ کون کون سے لوگ ہیں جن پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ خیبر سے ایک آدمی نکلا، اس کے پیچھے 2 آدمی ہو گئے، ان 2 آدمیوں کے پیچھے تیسرا ایک اور ہو گیا، اور یہ کہتا رہا کہ 4 4، یہاں تک کہ اس نے ان 2 کو پلٹا دیا اور پہلے کو ملا اور کہنے لگا وہ دونوں شیطان تھے، اور میں ان کے پیچھے ہی رہا، یعنی ان کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ وہ واپس ہو گئے۔ جب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور بتلانا کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں رہتے ہیں، اگر کوئی اس طرف جانا چاہے تو اسے اس طرف پہنچا دیتے ہیں۔ جب وہ آدمی مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آ کر ساری داستان سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تنہائی سے منع فرما دیا۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خنثی مردوں پر لعنت فرمائی جو اپنی شکل و صورت عورتوں جیسی بناتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو اپنی شکل مردوں جیسی بناتی ہیں، اور ان مردوں پر لعنت فرمائی جو یہ کہتے ہیں کہ نکاح کی کوئی حاجت نہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو یہ کہیں کہ نکاح کی کوئی حاجت نہیں، اور اکیلے سوار پر بھی لعنت فرمائی، اور اکیلے رات گزارنے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سوار شیطان ہے، 2 سوار بھی شیطان ہیں، اور 3 سوار سوار ہیں۔ امام بخاری نے ابن عمر سے روایت کیا کہ اکیلے رہنے میں کیا برائی اور حرج ہے، جتنا میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کوئی بھی کبھی ایک رات بھی اکیلا نہ گزارتا۔ اور فرمایا روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا رہنے سے منع فرمایا، نہ تو اکیلے رات گزارو اور نہ ہی اکیلے سفر کرو۔ اس طرح ایک حدیث پاک میں ہے، مشہور حدیث پاک ہے کہ التمس الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، کہ گھر ڈھونڈنے سے پہلے ہمسائے کو تلاش کرو اور سفر کرنے سے پہلے ساتھی کو ہی تلاش کر لو۔ تو دوستو، اکیلے سفر کرنا یا اکیلے رات گزارنا یا اکیلے رہنا بالکل منع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔